وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ اب سے ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کو شب معراج بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ صلاح الدین کی فوج شہر میں داخل ہو کر ان پر ظلم کرے گی، وہ اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے کی۔ انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کا تاوان ادا کیا اور بہت سے غریبوں کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے بھی جانے دیا گیا۔ مورخ جوناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا، اور وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کی یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔